ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کرتے نظر آتے ہیں، کئی کسی کو قتل کرتے نظر آتے ہیں، کئی نشے اور شراب کی لعنت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، صرف ایک دن کے میلادی مت بنو، بلکہ پوری زندگی کے میلادی بنو۔ اور پوری زندگی کا میلادی کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے، کیونکہ میرے آقا نے بتایا کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو پھر حضور نے بتا دیا اب اس کو حرام مانو۔ لیکن افسوس، مسلم محلوں کے اندر نشہ عام ہوتا جا رہا ہے، مسلم محلوں کے اندر نشے کی لعنت عام ہوتی جا رہی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کی لعنت میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زیادہ نہیں ایک روایت پڑھتا ہوں، لیکن آپ کی عبرت کے لیے کاش میرے وہ جوانوں تک میری بات پہنچ جائے۔ افسوس صد افسوس، جب کسی معاشرے کے اندر نشہ اور زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اس بستی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کے چہروں کو سور اور بندر کی طرح کرنے کی وعید بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس وقت فرشتوں نے معروضہ پیش کیا کہ تو اس کو اپنا زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد بپا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ تو اللہ نے آدم کو تو بنا دیا یہ کہہ کر انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دور میں ان فرشتوں سے فرمایا تمہیں اپنے تقوی پہ بڑا ناز ہے، تمہیں اپنی تسبیح و تہلیل پہ بڑا ناز ہے، ایک کام کرو کہ تم میں کے 2 فرشتے مجھے دو تاکہ میں ان کو زمین پر بھیجوں اور ان کا امتحان لوں کہ وہ زمین پہ جا کے کرتے کیا ہے، ان لوگ آپ کو پتا چلے کہ وہ زمین پہ جا کے کرتے کیا ہے۔ حالانکہ اس روایت پر بڑی جرح کی گئی ہے، اس کو اسرائیلیات میں شمار کیا گیا ہے، لیکن صرف عبرت کے لیے پڑھ رہا ہوں اور میں نے اس کی حیثیت آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حالانکہ علامہ ابن حجر نے بھی اس کو لکھا ہے، صاحب نعیمی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور بھی کئی جگہ پر بہت کثرت سے کتابوں میں یہ آئی ہے، اس لیے صرف عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ کچھ لوگوں نے اس کا شمار اسرائیلیات میں کیا ہے اور اس کی سند پر بھی جرح کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو کہا، 2 فرشتوں کا کہ تم میں سے 2 فرشتے چن کر کے دو۔ دھیان دینا، اپنے تقوی پہ ناز کر کے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کبھی کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا۔ اگر اللہ کسی سے امتحان لے اور اللہ مدد نہ کرے تو پھر آپ کو گناہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر گناہ سے بچ رہے ہو تو یہ اپنی دیڑ ہوشیاری نہیں ہے، اگر گناہ سے بچ رہے ہو تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس پہ کرٹیسائز مت کرنا، نکتہ چینی مت کرنا، اس کا مذاق مت اڑانا، پتہ نہیں اللہ اس کو کب نیکیوں کی توفیق دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہ 2 تو انہوں نے 2 فرشتے جو ان میں فرشتوں میں جو مایا ناز فرشتے تھے 2 کو نکالا، ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا۔ ہاروت و ماروت کو پھر اللہ نے زمین پہ بھیجا اور ان کو قاضی بنا کے بھیجا، قاضی شرع بنا کر، قاضی شہر بنا کر بھیجا، چیف جسٹس، وہ لوگوں کے فیصلے کرتے۔ جب وہ لوگوں کے فیصلے کرتے، ایک مرتبہ زہرا نام کی بہت خوبصورت عورت آئی، آنے کے بعد انہوں نے اس عورت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کے حسن میں مبتلا ہو گئے۔ پتہ چلا حسن کو دیکھنا کتنا بھیانک ہے، حسن کو دیکھنا کتنا خطرناک ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بلا کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، اے میرے بیٹو، اگر تمہیں ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو جانا، مگر حسن کے پیچھے مت جانا، ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے اور ناجائز حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ آج بہت افسوس
کے ساتھ یہ بھی بات کہنی پڑتی ہے، آج میری قوم کے نوجوان، چھوٹی چھوٹی عمر کے نوجوان موبائل پر لڑکیوں سے بات کرنے میں لگے رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں، ناجائز محبتوں کا شکار ہو گئے۔ محلے کے اندر لڑکے لڑکی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ ناجائز محبت انسان کو زنا تک لے کر کے جاتی ہے۔ اے میری قوم کے جوان، پاک دامن رہو تو اللہ تمہیں پاک دامن بیویاں عطا فرمائے گا۔ اگر تم پاک دامن نہ رہے تو یاد رکھنا، کسی کی تھالی پر، کسی کی رکابی پر، کسی کے کھانے پر حملہ کرنے والوں تمہارا کھانا محفوظ نہ رہے گا، کسی کے بستر کو کچلنے والوں تمہارا بستر محفوظ نہ رہے گا۔ میلاد النبی کا جشن صرف رسمی طور پر مت مناؤ، بلکہ عمل کے میدان میں پختگی اختیار کرو، اپنی آنکھوں کو باحیا بناؤ، اپنے کردار کو پارسا بناؤ، اپنے اندر پارسائی پیدا کرو۔ صرف ظاہر کے مسلمان مت بنو، بلکہ قلب کے بھی مسلمان بنو، نگاہ کے بھی مسلمان بنو۔ اقبال کہتے ہیں، زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنی نگاہوں کے اندر تقدس پیدا کرو، اپنے کردار میں پاکیزگی پیدا کرو، اپنے کردار میں اتنی حیا اور پاکیزگی پیدا کرو کہ دنیا پکار اٹھے جب 1450 سال کے بعد آج نبی کے غلاموں کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی پاکیزگی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اپنے کردار سے اپنے نبی پاک کا کردار یاد دلا دو۔ اگر قوم کی بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں، میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اے میری قوم کی بیٹی، ایمان کے بعد حیا سب سے بڑا زیور ہے عورت کے پاس، شرم سب سے بڑا زیور ہے عورت کے پاس، اس لیے کہ جو عورت جتنی با حیا ہوگی، اللہ اس کو اتنا مضبوط ایمان عطا فرمائے گا۔ جس میں حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ پارسائی اختیار کرو۔ آج کی لڑکیاں دوپٹوں کو مفلر بنا کر، کھوٹیوں پہ ٹانگ کر جو ہے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے۔ کل ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی اپنے باپ کے سامنے جانے میں ہچکچاتی تھی، آج کل کی لڑکیاں تو اللہ اکبر کسی سے نہیں جھجکتی، وہ ہر جگہ کھڑی ہے، سینہ تان کر کے بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے۔ کیا ہو گیا مسلم بیٹیوں کو، کیا ہو گیا مسلم بچیوں کو؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہ کی، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے بیٹیوں کی صحیح تربیت نہ کی۔ آج بیٹیاں سیریل دیکھ کر آوارہ ہو رہی ہے، فلمیں دیکھ کر کے گناہوں کے راستے پہ جا رہی ہے۔ خدا کے لیے کنٹرول کرو، ماحول تبدیل کرو، حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، اگر آج حالات نہ بدلے گئے تو آنے والا دور ایسا بھیانک ہوگا کہ رونے کو مزدور نہیں ملیں گے۔ بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو، اولاد کی صحیح تربیت کرو، بیٹوں کی صحیح تربیت کرو۔ اللہ اکبر، ہماری قوم کی بیٹیاں کتنی باحیا تھی۔ اللہ اللہ، ایک بات یاد آتی قوم کی بیٹیوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا نظام الدین ابو المعید رحمت اللہ تعالی علیہ جب دلی کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس وقت دلی والے پانی کے لیے بے چین تھے، پانی کے لیے بے قرار تھے۔ استسقا پڑھ لی گئی، دعائیں کر لی گئی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ تو اس وقت حضرت شیخ نظام الدین ابو المعید کو کسی نے کہا کہ آپ دعا کریں۔ حضرت نظام الدین ابو المعید نے جو ہے وہ ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور نکال کر کے دعا کی۔ اللہ اکبر، کالی گھٹائیں چھا گئی اور پورا دلی جل تھل ہو گیا۔ کسی نے پوچھا شیخ نظام الدین ابو المعید سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی دعائیں ہوئی، اتنی بڑی بڑی آیتیں پڑھی گئی، نماز استسقا پڑھی گئی، لیکن بارش نہیں ہوئی، اس کپڑے کے ٹکڑے کی خصوصیت کیا ہے؟ کیا آپ نے نکال کر دعا کی اور باران رحمت کا نزول ہو گیا؟ شیخ نظام الدین ابو المعید فرماتے ہیں یہ معمولی کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ میری ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے۔ میں نے اللہ سے عرض کیا مولا یہ اس ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے جس کے سر کے بالوں کو کبھی اس کے بیٹے نے بھی نہیں دیکھا، اسی کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما دے۔ یعنی ہماری قوم کی بیٹیاں اور مائیں اتنی پارسا ہوتی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپاتی تھی، اور آج تو بال بنائے جا رہے۔ قوم کی بیٹیاں بیوٹی پارلر میں جا رہی ہے، یہ حالت ہو گئی ہے، حسن کی طرف جاری نہیں، یہ ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں، اس سے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں سارے بیوٹی پارلروں کو تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں آج کل اکثر بیوٹی پارلر زنا کے دلال بن چکے ہیں،
وہاں جب عورتیں جاتی ہیں تو باضابطہ کچھ بدچلن عورتیں ایسی ہوتی ہے جو ان کی طبیعت کو دیکھ کے، ان کی نفسیات کو دیکھ کر ان کے جسم کو بیچنے کے لیے اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرتی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی جو مذہب حیا کے تحفظ کے لیے اسلامی بیٹیوں کو مسجد جانے سے روکتا ہے؟ وہ مذہب بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ رسول پاک کے دور میں عورتوں کا مسجد میں جانا منع نہیں تھا، عورتیں مسجد میں جاتی تھی، لیکن فاروق اعظم نے اپنے دور میں روک دیا کہ اب کوئی عورت مسجد نہیں جائے گی. جب عورتیں یہ شکایت لے کر اماں عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچی کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام عمر کیوں کرتے ہیں، تو اس وقت ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جو آج تمہاری صورتحال ہے، یہ جو آج تمہاری بے احتیاطی ہے، اگر یہ بے احتیاطی اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو جو کام عمر کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے رسول بھی فرماتے. یعنی حیا کے تحفظ کی خاطر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سچے جانشین فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد سے روک دیا. تو جب اگر آبرو اور عزت کو خطرہ ہو تو عورت حج کو نہیں جا سکتی، عزت و آبرو کو خطرہ ہو تو عورت عمرہ کے لیے نہیں جا سکتی، عزت و آبرو کو خطرہ ہو تو عورتیں مسجد نہیں جا سکتی. جو مذہب عزت و آبرو کو خطرے میں ڈال کر عبادت گاہوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پارکوں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن کیا ہو گیا آج؟ اسلام میک اپ کرنے کو منع نہیں کرتا، جو جائز میک اپ ہے کرو، لیکن گھر میں کرو. پارلر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارا مذہب تو اتنا محتاط ہے کہ کونی کے اوپر کا حصہ ایک جوان بیٹی بلا عذر شرعی اپنی ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی. کونی کے اوپر کا حصہ جب ایک جوان بیٹی اپنی ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی تو مہندی لگانے کے لیے اور پارلروں میں جانے کے لیے آدھے ننگے کیسے ہو سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ لوگ کہتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں مولانا صاحب وہاں، ہمیں پتہ ہے کون ہوتا ہے. اگر عورت بھی ہو، جب ماں کے سامنے ننگا ہونا جائز نہیں ہے یا اپنی کونیوں کو ننگا کرنا جائز نہیں ہے، کونیوں کے اوپر کے حصے کو، تو ان عورتوں کے سامنے جو بیٹھی ہوئی تمہیں ٹھگ رہی ہے، نہیں، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. اس سے اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے جو تم کرتے ہو، اور جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے وہ قوم کبھی عزت کے ساتھ زمین پہ نہیں جیت سکتی. آج جو قوم مسلم ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے گناہ کر کے اپنے نبی کا دل دکھایا، آقا کے دل کو تکلیف پہنچائی، اس لیے تم در در کے بھکاری بن گئے، تم کچلے جا رہے ہو، تباہ کیے جا رہے ہو. توبہ کرو اور صحیح معنی میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جاؤ. دنیا بھی خوشگوار ہو جائے گی، قبر بھی خوشگوار ہو جائے گی، آخرت بھی خوشگوار ہو جائے گی. تو میں گفتگو سمیٹ رہا تھا، اس پہ بات مکمل کر دوں. ہاروت اور ماروت کو جب انسان کی شکل میں بھیجا گیا تو زہرا نام کی ایک خوبصورت عورت آئی، اس کے حسن پر نظر پڑی تو ان لوگوں نے دیکھا اور اس کو کہا کہ ہم جو چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کر. یعنی ان لوگوں نے اس کو گناہ کی دعوت دی. وہ ایک بچہ گود میں لائی، کہنے لگی کہ اس بچے کو قتل کر دو تو میں اپنے جسم پر تمہیں قابو دے دوں گی. زمین پر آئے تھے لیکن کچھ رابطہ باقی تھا نا اس کائنات سے، تو کہا کہ ہم قتل نہیں کریں گے. اس کے بعد اس نے دوسرے دن آئی، پھر کہا کہ اپنے جسم پہ ہمیں قابو دے دو. اس نے کہا شرط ہے کہ میرے بت کی عبادت کرو. کہ یہ شرک ہے، نہیں کر سکتے. پھر تیسری مرتبہ آئی تو کہا کہ اپنے جسم پہ قابو دے دو. تو اس نے کہا کہ شراب پی لو، شراب پی لو. ان لوگوں نے سوچا بت کو سجدہ کرنا شرک،
किसी का कत्ल करना बेजान जो है वो किसी जान का ना कत्ल करना, नाजायज कत्ल करना, ये बहुत तबाही का जरिया होगा और बहुत इसका भयानक अंजाम होगा। लेकिन जब उसने कहा ना कि शराब पी लो, वो सोचा कि अगर एक गिलास चंद घूंट शराब पी लेंगे तो क्या होगा। उसने पेश किया, उन्होंने पिया, फिर पिया, फिर पिया, फिर पिया, और इस कदर उस नशे में डूब गए कि उस औरत ने जो काम करवाना चाहा वो सारे काम वो करवा ले गई नशे की वजह से। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। होश में आए तो बहुत पछताए, हमने क्या कर लिया। तो कुदरत की तरफ से दो बातें रखी गई उनके लिए, या तो आखिरत का अजाब ले लो या तो दुनिया का अजाब ले लो। तो उन लोगों ने आखिरत के अजाब के मुतालिक ये कहा कि बहुत हमेशा बाकी रहने वाला है आखिरत का अजाब, दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुनिया का अजाब भी खत्म हो जाएगा, इसलिए हम दुनिया का अजाब लेने के लिए तैयार है, आखिरत का अजाब नहीं। रावी बयान करते हैं कि वो अब भी जो है वो अल्लाह के अजाब में फरिश्ते शराब नोशी की वजह से अब भी वो अल्लाह के अजाब में मुब्तला हैं। मैंने पहले ही कहा कि इसराइलियात के हवाले से इसका ताल्लुक बताया गया है, सनद पर जिरा भी है, लेकिन आपसे इतना कहना चाहता हूं, अगर फरिश्ते चंद जाम पी ले, फरिश्ते चंद जाम शराब के पी ले तो क़यामत तक मुसीबत में गिरफ्तार रहते हैं, और तुम सारी जिंदगी नशे में मस्त रहो, पूरी पूरी रात नशे में पड़े रहो, कुत्ता गोलियां खाओ, इससे नशा करो, उससे नशा करो, हीरोइन से नशा करो, इंजेक्शन से नशा करो, तुम्हारा अंजाम क्या होगा, नशा करने वालों का अंजाम क्या होगा। इसलिए मैं अपने जवानों से कहता हूं, अपने हाल पे रहम करो। मिलादुन नबी का मकसद ये है, हुजूर की आमद का मकसद ये है कि गंदगी से तुम्हें निकाल कर एक सच्चा सुच्चा सुथरा इंसान बना दिया जाए, तुम्हें एक पाकीज़ा इंसान बना दिया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब फरिश्तों के साथ ये किया गया तो मेरी और आपकी हैसियत क्या है। इसलिए कभी शराब के करीब मत जाओ, नशे के करीब मत जाओ, नाजायज मोहब्बतों के करीब मत जाओ, और हुजूर का मिलाद मनाओ, लेकिन डीजे मत बजाना, नाजायज और हराम काम मत करना। अल्लाह ने तौफीक दी है, नहीं पूरा घर सजा सके, एक छोटा सा बल्ब लगा देना ताकि खुशी का इजहार हो, और घर पे एक झंडा लगा देना ताकि पता चले कि आप हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम आमद के मौके पर खुशी मना रहे हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये सिलसिला हफ्ते भर तक चलेगा सीरतुन नबी का, इंशाअल्लाह आप उसमें तशरीफ लाएं, सीरत के साथ दलाइल पे भी गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।